وہ جس ماحول میں آیا ہے اس ماحول میں سمجھنے کے لیے اگر آپ غور کریں گے تو ان کا اپنا کردار بھی ہوتا ہے، وہ زیادہ اہم اور ادب ہے وہ معانی کو سمجھنے میں، ایک ایک لفظ کو جاننے میں، وہ سمجھتے وہ جانتے ہیں. ہم نے بس یہی سمجھ لیا بھائی اجمیوں کی طرح نہ کھڑے ہو، ہم سمجھتے ہیں اجمی کی طرح کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آئے تو. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرمایا کہ صاحب اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے اپنے لیے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا اس نے. میرے بھائی خیر وہ تشریحات کو آپ شیخ محترم سے ہاتھ میں لے لینا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پر یہ بات یہ سمجھے بھائی قبل اس کے وہ سمجھے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہیں. آپ کو سمجھنے کا موقع دیتے ہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں. آئیے آپ گلے ملے، آپ جو ہے پیشانی چومیے اپنے استاد اپنے بڑوں کی، یہ احترام. ہمارے یہاں سے ہم ہاتھ چومنے اور پیر چومنے سے منع کیا تو پیشانیوں کا بھی چومنا بند کر دیا لوگوں نے. لیکن عربوں کے اندر دیکھیے شیخ جانتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کی پیشانیاں چومتے، بڑوں کی پیشانیاں چومتے. بچوں کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے قبل شیخ کسی کو چپ ہو جا کے شیخ چومتے. ہم لوگ بھی چومتے اپنے بڑوں کے، مشاہد شیخ بھی چومتے اپنے مشاہد، لیکن آپ نے کبھی چوما نہیں. یہ اس لیے نہیں بتاتے، یہ کیوں بتائیں گے معلوم، یہ اس لیے بتاتے کہیں انہیں میں سے کوئی فتویٰ لگا دیا اب مولانا سر چڑھانے کا ہمارا داخلہ کیا. ایسے ایسے شیاطین بیٹھے ہیں، تربیت نہیں ہو رہی ہے ہمارے یہاں. ہم کسی بڑے کا اپنے ذکر کریں، مثلا سلام اللہ علیہ وسلم یا اللہ علیہ کا تذکرہ کریں یا علامہ البانی کا. ہمارے یہاں اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بھی تقلید ہے، یہ بھی تقلید ہے. تقلید نہیں، یہ حماقت ہے ہماری، یہ افراط اور تفریق اردو نصارہ کا راستہ ہی ہے. اور اسلام دین وسط ہے، اعتدال ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہمیں اللہ نے امت وسط بنایا. تو تربیت یہ ہے کہ آپ اس کی امتحان ہے کہ آپ اپنے بڑوں کا احترام توقیر کریں، تقریر کریں، عزت کریں، مہمانوں کی تقریر کریں. میں آپ کو تقریر کی بات بتاؤں. ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پوش بطول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا کھڑے ہو گئے اور آپ نے بڑے حفاظت سے بڑی محبت سے پیش آئی عزت تقریر. اب یہ کہو کہ اللہ کے نبی اپنی حدیث کے خلاف ہے، لوگوں کو منع نہ کرو اور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے. تم نے سمجھا ہی نہیں اس حدیث کا مطلب، اس حدیث کا مفہوم سمجھے ہی نہیں. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے عوام کو بھی اور طلبہ بیچارے جو طلبہ ہیں یہ تو قومن نہ صحیح کرہن تو تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، لیکن ایسی بات نہیں. سچے دل سے، سچی محبت سے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑوں کی تکریم کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا. من لم يوقر كبيرا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس منا. اللہ کی فکر جو ہمیں بڑوں کی توقیر نہ کرنا. توقیر کا مفہوم کیا ہے؟ تقریم کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو سیکھیے اپنے اساتذہ. اور میں اساتذہ سے درخواست کروں گا کہ وہ وضاحت کریں، شرمائیں نہیں، تربیت سکھائیں. کہیں تو اتنا غلو ہے کہ سجدوں پہ آ جاتا ہے. ہمارا پیر تھا جب فجر کے بعد ہم تو صرف ہاتھ چھوڑتے تھے، اور ایک تھا وہ حجر ہوا ہم اس کو کہتے تھے، وہ تو پورا سو کر گیا تربیت میں سو جاتا تھا، پیر ہی چھوڑنے لگ گیا. اتنا غلو ہے اور کہیں اتنا خشک معاملہ ہے کہ جناب علی استاد جا رہا ہے، طالب علم کو فرمائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کھڑے بھی نہیں ہو رہے. استاد جا رہا ہے سر پڑھ کر تو اس کے آگے بھاگے رہا ہے. میں آگے کھڑے ہوں گا، استاد لگے کہ گرو جا رہے ہیں، آگے استاد جا رہے ہیں. ایسا لگے کہ کوئی تمہارا کوئی نوکر جا رہا ہے یا کوئی تم کو فکر ہی نہیں. میں نہیں کہتا کہ میں نہیں کہتا کہ خوف سے نہیں، محبت سے، احترام سے. آپ کے والد آ رہے ہیں، آپ کی والدہ آ رہی ہے، گھر میں آئیں گے،
وہ آئیے آپ کے بڑے بھائی آ رہے ہیں ریڈی کے بیٹھے رہو جس کوئی مت وہ کھڑے ہیں آپ بیٹھے رہے نہیں سمجھ میں بات آئی کہ نہیں بچوں یہ قوم یہ عزت یہ تربیت یہ مشاہد آپ کو نہیں بتائیں گے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تکلیف ہے میں دیکھتا ہوں لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے چند چیزیں نکال کر کے میں نے اس لیے آپ کو بتاتی کہ مدرسے سے روک کر یہ بہت ضروری ہے تربیت بہت ضروری ہے تربیت میں زبان کی تربیت آنکھوں کی تربیت آپس میں ہمدردی محبت قوت ٹھنڈی کا زمانہ ہے مثال کے طور پر یہاں وہ خیر سردی ہوتی نہیں ہے لیکن بہت سارے مسائل ہیں آپس میں بچے ہیں جن کے پاس کچھ بچے امیر ہیں کچھ بچے غریب ہیں آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح سے مل جل کر کے رہو کہ کسی کو کسی کے غربت کا احساس نہ ہو کسی کے کسی محرومی کا احساس نہ ہو اس تحریر کے اندر آنے کے بعد میں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے بلکہ سب کے سب مہمان آنے رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تو اسی شان اور اسی وضع اور اسی خطا اور اسی انداز سے نمبر ایک نمبر دو اس دنیا کے اندر بہت سارے شعبے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے اپنے یونیفارم بنائے ہوئے ہیں سب کے یونیفارم ہے لیکن اسلام کو یونیفارم بنانے کی ضرورت ہے اسلام کا یونیفارم عام شاید ہے بڑے ہو چھوٹے ہو امیر ہو غریب ہو کوئی بھی ہو ان کا یونیفارم سب کے لیے یکساں ہے برابر ہے لیکن چند نمایاں خصوصیات علماء کے لیے ہوتی ہیں تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ صاحب علم ہے اور یہ ایک عام آدمی ہے اس عام آدمی کو بعض لوگ ایک جگہ تمثیلیہ پیش کر رہے تھے پاکستان کے قبل سے میں بھی بیٹھا تھا امام کا مؤذن کا اور عام لوگوں کا ڈرامہ پیش کیا تھا چھوٹے میں سامنے تو اس میں بار بار ہاں تم جاہل ہو ہم عالم ہیں تم جاہل لکھنے والے کی غلطی طالب علم کی غلطی طالب علم کو جو تم رٹا دو گے تو وہی بیچارہ بولے تو وہ بار بار جاہل نہیں کہنا چاہیے کسی کو بھی عام طور پر خاص طور سے کسی کو ایسے نہیں کہنا جاہل ہو ہم عالم ہیں نہ یہ حقیر لفظ ہے بہت حقیر لفظ ہے بھلے وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ ہمارا آدمی ہے بدو آدمی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ جانتے ہو کہ اس کی خطرناک لفظ جاہل نہیں کرنا چاہیے عالم ہے آپ عالم نہیں آپ کے پاس اس بات کا علم نہیں شاید آپ یہ جانتے نہیں تھے آپ اس کو تم جاہل ہو لڑ پڑے گا جو گھر جانے کا تم بڑے اپنے آپ کو عالم کہتے ہو میری بات ہے تو اس لیے لفظوں کا انتخاب بات بات میں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو کسی کو اذیت ہو کسی کی تحقیر ہو کبر ہے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کبر کیا ہے تو آپ صاحب سے کیا فرق ہے کیا فرق ہے کبر دو چیزیں بتائیے آپ خمس الناس اور دوسرا کیا ہے بطر الحق حق بات کو جان کر کے نہ ماننا یہ کیا ہے کبر ہے اور اپنے مقابلے میں بھائی کو حقیر سمجھنا یہ بھی کبر ہے یہ بھی تکبر ہے تو آپس میں تواضع اور انکساری اور خلق اور آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنے ہی کھانے اپنے ہی پیٹ بھرنے کی بات نہ ہو بلکہ اپنے بھائی کا بھی پیٹ اپنے بھائی کی بھی فکر ہو کہ ہم سے زیادہ کھا لیں ہم سے اچھا ہو نمبر 3 آپ جو پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس کے عامل بنیے تب آپ عالم کہلائیں آپ اس کے عامل بنیے اس کے اوپر عمل کیجیے اس کے اوپر عمل کیجیے نمبر 4 باتیں بہت ساری مختلف ذہن سے آتی ہیں پھر نکل جاتے ہیں میں درخواست کرتا ہوں پتہ نہیں یہاں پہ مدرسے میں یہ چیز ہے کہ نہیں تربیت کے شعبے سے یہ بھی ایک ہے کہ خاص طور سے ہفتے میں پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھوانے کی ایک عادت بنوائی جائے بڑے بچے کو یا چھوٹے بچے کو مطلب زبردستی نہ کیا جائے بلکہ اعلان لگایا جائے جو بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم کو حسابی طور پر سنڈے کو اپنا نام لکھوا دیں کہ ہم یوں کا روزہ رکھیں تاکہ ان کے افطار کا انتظام ہو سکے جمعرات میں ان کو بتا دیں کہ ہم لوگ مطلب افطار کر کے انتظام کیا جا سکے اور اس طرح سے عادت جو رکھنا چاہے ایسا نہیں کہ کیا کہتے ہیں زبردستی ہے تو یہ ایک تربیت کا یہ بھی انداز ہے کہ اس طرح سے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت کی تربیت ہوتی ہے اسی طرح سے مسابقہ وغیرہ تو آپ یہاں ماشاء اللہ ہوتا ہی رہتا ہے میری طبیعت اصل میں ناساز تھا اور میں
بہرحال آپ کو محبت میں بول رہا ہوں، میری آواز سے آپ کو پتہ چلتا ہوگا مسلسل سفر سے، اس لیے بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، جو بھی ہے خدمت کرو۔ ایک چیز اور بات بتانی تھی، بہت اہم ضروری ہے، دو تین باتیں ہیں وہ بہت اہم ہے۔ ایک وہ یہ ہے کہ اللہ ایک بات بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جزا و احسان احسان۔ دیکھو آپ اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، آپ کا یہ اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں، آپ یہ محسوس کریں جن حالات سے ہم گزرتے ہیں، آپ کا گھر بھی گزرتا ہے، ہمارا بھی گھر گزرتا ہے، آپ کے گھر میں بھی فیملیز ہیں، ممبرس ہیں، والدین ہیں، سب کیسے گزرتا ہے۔ آپ محسوس کریں کہ اگر ایک فیملی 5-6 ممبر ہیں تو آپ کے والد یا والدین والدہ کتنی محنت کرتے ہیں رزق کے لیے، روزی کے لیے، آج کے پکنا ہے، آج کو کھانا ہے کہ نہیں ہے۔ شاید آپ کو اس کا احساس تھا کیونکہ آپ بچے، لیکن یہ احساس ایک آپ کو ہوتا ہے جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ادارہ کا ایک آپ کو آپ دیکھیں، ہم نے ایسے بھی گھر دیکھے کہ جہاں فین تک نہیں، آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں ان کو بیچاروں کو فین تک نہیں، پنکھے تک نصیب نہیں، لائٹ ہے تو ایک دو بجلی کہیں مل گئی تو گھنٹوں لائٹ ہے۔ آپ ان نعمتوں کا شکر کریں، اگر آپ کو اور چاہیے تو آپ اس نعمت کا شکر کریں کہ الحمدللہ یہ اللہ نے ہم کو ایک بہترین ماحول دیا ہے، باؤنڈری دی ہے، ہم اس کے اندر کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، پکا پکایا ہم کو وقت کے اوپر کھانا ملتا ہے، اذان ہوتی ہے، وقت پر ہم نماز ادا کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، ٹوائلٹس ہیں، جو حمامات ہیں، الحمدللہ ہماری صحت کے لیے ڈسپنسری، دوا، ڈاکٹر، جو کچھ بھی اپنی وسعت کے حد تک ادارہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، آپ کی نگرانی ہوتی ہے، آپ کو فقہ دکھایا جاتا ہے، آپ ٹیڑھے چل رہے ہیں کہ سیدھے چل رہے ہیں، آپ کو باقاعدے اس کو سکھایا جاتا ہے پڑھانے کے لیے۔ یہ جو ہو رہا ہے اس کا جو بدلہ ہے، یہ ہم ریجن کیا دے رہے ہیں ادارے یا اس ادارے کو قائم کرنے والے جو لوگ ہیں، یا جو آیاتی خفیہ پوشیدہ بیکنگ جو ہے، چھپے ہوئے ہاتھ جو آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن ان کے تعاون سے یہ چلتا ہے، تو پھر ان کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ویسے آپ کہیں نہ کہیں ان کو ان کا اجر اللہ دیتا ہے، لیکن سونے پہ سہاگا اگر یہ ہو کہ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ہر جزا اور احسان ہے احسان، یہ جو احسان آپ کے اوپر ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے تعلیم کا، تربیت کا، اساتذہ کی تنخواہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ابھی مہینہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرے مہینے کی فکر ذمہ داران کو ابھی سے ہو جاتی ہے کہ ہمیں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ اساتذہ کی تنخواہیں دینی، اور وہ ضروری بھی ہے کیونکہ بہت سارے اساتذہ کے چولہے بھی انہیں پیسوں سے چلتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، وہ بھی کھاتے، ان کی بیوی بھی، تو ان کو بھی فکر، پھر آپ کے ہمارے خوراک کا بھی فکر، یہ تمام سب افکار آپ کو مریض بنا دیتا ہے۔ کس کو پڑھی ہے اس دور کے اندر یہ سب فکر کر کے؟ کبھی آپ نے اس کا تنہائی میں بیٹھ کے احساس کیا؟ احساس کیجیے، غور کیجیے، تو آپ کے دل سے ایک آواز آئے گی کہ ہمیں ان سے کتنی محبت کرنی ہے، ہمیں ان کی کیا کرنی ہے، تو آپ کا دل آپ کا زمین رات اٹھائے گا۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم رات کی تنہائیوں میں یا اپنی سجدوں میں یا اپنی نمازوں میں اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس اتنے بڑے ادارے کو چلانے والے جو ہمارے سب چیز کے اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، اللہ اس کا ان کو بدلہ دینا، اللہ انہیں صحت دینا، انہیں عافیت، رزق میں برکت دینا، اللہ اس ادارے کے خزانے کو غیب سے بھر دینا۔ یہ دعا تو آپ کر سکتے ہیں، ایک نہیں سینکڑوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ میں تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ ان میں کوئی نہ کوئی ایسا نیک دل بچہ ہوگا جس کی آواز اس باب مستجاب چیز کی عرض تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے
ادارے کا مؤسسین کا طالبین کا ذمہ داران کا آپ کے اساتذہ کا کہ آپ ان کو یہ نہ اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ کا شکر اس وقت تک نہیں ادا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس جو ان کے اپنے محسن کا جس نے شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. اس لیے میرے عزیز بچوں میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس وقت آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا. جب آپ خود بڑے ہوئے تب آپ کو احساس ہوگا. تب آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی کتنی محنت ہوتی ہے, کتنا 2-3 بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہزاروں 500-600-400 بچوں کا خوراک کا, ناشتے کا, کھانے کا, پانی کا, اس کا کیا کیا ہے. اور اوپر سے ضلالت شیطانی مصیبتوں کی, مدارس کے دشمن کی, ان کو فیس کرنا, یہ تفتیش آ رہی ہے, وہ فلاں آ رہی ہے, ان چیلنجز کو ان کو یہ الگ کے نشر. ایسے ماحول میں ہم کو چاہیے کہ ہم نیک بنیں, ہم کیا بنیں, نیک بنیں, اپنے دل کو دماغ کو پاک و صاف رکھیں, موبائل وغیرہ کے اوپر زیادہ نہ رہیں. میں اس کو سائڈ میں رکھیں اور صالح بنیں اور نصوص کو, عقیدے کو, توحید کو یاد کریں. تعلیم کو بھی جاننے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ادب اور احترام اور تقریب اور تربیت میں دکتور سے درخواست کروں گا کہ خاص شعبہ تربیت کا وہ کتابوں میں لکھی نہیں کرتی. بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں, بعض لیکچرز مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایسے کوئی مربی کو لایا جائے جو بچوں کو موٹیویٹ کرے, جو ان کے حوصلوں کو زندہ کرنا. ایک بات اور حوصلوں میں بات آئی کہ یہاں بیٹھ کر آپ کو یہ سکھایا جاتا ہو, سکھایا نہیں ہے, احساس شیطان دلا رہا ہو تو کیا کرو پڑھ کر کے 2000-4000 پاؤ گے اور کیا تنخواہ 10,000 20,000 25 تنخواہ, زیادہ مسلم بن گئے, امام بن گئے, زیادہ مسلم بن گئے, یہ ہو گئی. یہ تمام سب چیزیں شیطانی وسوسے. منجن توجہ جو محنت کرتا ہے وہ پاتا ہے, سمجھے. تو آپ محنت اور سب قرآن یاد کریں. قرآن سب سے بڑا علم ہے. قرآن کے بغیر حفظ کے آدمی ایسے ہی رہتا ہے جیسے جوان ہے, دونوں بند ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر وہ قرآن کا حافظ نہیں ہے تو اگر وہ اس کے آنکھ نہیں ہے, جوان ہے سب ہے لیکن اندھا ہے. ایسے ہی عالم سب ہے لیکن اگر قرآن کا حافظ نہیں ہے تو اندھا ہے. اور اگر کیونکہ سب سے بڑا علم قرآن کا, قرآن کو آپ نے حفظ کیا, اس کے معنی کو, اس کے مفہوم کو, اس کے تفاصیل کو, معلوم کو, سب کچھ دیکھا سیکھا, دھیرے دھیرے سیکھے کیا. تو آپ ایک بہترین مقرر, ایک بہترین محرر, ایک بہترین مدرس, ایک بہترین محدث, ایک بہترین مستنبط مسائل کو فقیہ بن سکتے ہیں, عالم بن سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ دیکھیے جن پر وہی نازل ہو رہی ہے ان الشیاطین لیوحون بعضهم. ہلو کیا حال ہے, کیا کرا بچے ہیں, شاید ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, سونے کا وقت ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے بچوں کو. آپس میں آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں, ایک تو یہ کہ آپ احترام اپنے ادارے کے لیے دعا کریں اور شکر ادا کریں اللہ کا بھی, اور بندوں کا بھی شکر ادا کریں, ان کے لیے دعا کریں. دوسری چیز ادب اور احترام آپس میں بڑوں کا, اپنے اساتذہ کا, ٹیچرز کا, یہ بہت ضروری ہے. اور میں نے اس کی آخری انتہا بتائی کہ اپنے بڑوں کے جوتے درست پڑھو, تب تمہیں ترقی ملے گی, علم حاصل ہوگا اور تمہارے اندر ایک شعور بیدار ہوگا, بڑا پڑے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا کرے گا. من تواضع رفعہ اللہ, یہ ہے اس کا استدلال. یہ جو ان کے ساری لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ انہیں رتبہ عطا فرماتا ہے, بلندی عطا فرماتا ہے, تکبر اور گھمنڈ. اور اساتذہ سے تو ایک بات ہے معذرت کہ اساتذہ یہ آپ کے ہیرے اور موتیاں ہیں جو بچوں جو والدین نے لا کے آپ کے سپرد کیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو, ان کی زبان کو, ان کے اخلاق کو, ان کے لباس کو, ان کے پورے جسم کو, ان کے روحانیت کو, ان کی دونوں جسمانی روحانی دونوں کی تراش اور اس کی خراش اور اس کو کیسے بنانا ہے. اس لیے اللہ نے قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استاد جو ہوتا ہے وہ 2 مقام رکھتا ہے, ماں باپ سے ایک افضل مقام رکھتا ہے. ایک
درجہ اس کا بلند ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں اور باپ اپنی اولاد کو دنیاوی آگ سے بچانے کی جدوجہد کرتے ہیں، لیکن استاد جو ہوتے ہیں وہ ان کو دنیاوی آگ سے بھی بچاتے ہیں اور اخروی جہنم سے بھی بچانے کے لیے تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو استاد کا مقام ماں باپ سے اس طرح سے بڑا ہوتا ہے. تو ماں باپ جو ہے آپ کو شفقت اور باپ سمجھتے ہوئے آپ کے اولاد کو، اپنی اولاد کو لا کے آپ کے حوالے کیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ آپ بچوں کے ساتھ پیش آئیں. ایک نظر ہمارے استاد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت جب سراج نہیں تھا، اس وقت ماہر تھا، تو وہ کسی بریلی کے بہت سارے طلبا آتے تھے، تو وہ کوفتے اور پتہ نہیں کیا کیا کیسے قریب تھے تو لاتے تھے، مولانا الیاس صاحب کو دیتے تھے. یہ بہت سارے طلبا کیا نا چمچاگیری کرنے کی، چاپلوسی کرتی ہے، اور ایسے لوگ احمق ہوتے ہیں جو چاپلوسی. تو وہ لاتے تھے تو مولانا الیاس صاحب کہتے تھے کیا ہے یہ؟ تو کہتے تھے حضرت یہ آپ یہ دیکھنا بھائی کہ دشمن نہیں کرتی، شرارت کرو گے تو ہم ایسے ہی ماریں گے، بدماشی کرو گے تو ہم ایسے ہی ماریں گے. یہ نہیں سوچنا کہ ہم کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ تمہارے لیے مٹھائی لائے ہو یا تمہارے لیے فلاں چیز لائے ہو. ہم نہیں یہ سب لیتے ہوئے ہتھیا ہو گیا ہمارے لیے جائز ہے، نہیں ہوتے ایسے انکار کرنا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی انکار کر رہے ہیں کہ عدل اور انصاف سے طلبا میں کام ہے. ہمیں بہت سارے طلبا نے نام نہیں بتاؤں گا، میں مدارس میں گھوم رہا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے. تو وہاں کچھ لڑکوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے کیا کہتے ہیں ایک مولوی صاحب ہیں، استاد ہیں، ان کا کوئی رشتے دار ہے یا ان کا کوئی قریبی ہے یا کوئی بڑا آدمی کا بیٹا ہے، اس کو ہمیشہ ہم سے کم نمبر لاتا، لیکن وہ ہمیشہ ہم سے اوپر نہیں پڑے، وہ ہمیشہ فرسٹ کلاس ہے. اس کو بولتے بھی نہیں ہیں، دوسروں کو مارتے ہیں اسی بات پر اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے بھی کرتے ہیں. تو طلبا پاگل نہیں ہے، طلبا سب چیز واچ کر رہے ہیں. ایک چیز آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ واچ کرتے ہیں کہ آپ کہاں ٹھوکر لگ رہی ہے، کہاں آپ جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. بہت بدماش ہوتے ہی ہے اور ظاہر ہم سب طالب علم رہے ہیں، اس لیے بدماشوں سے بدماش نہیں بچتا ہے، اس لیے سوچنا چاہیے. تو وہ کہنے لگے ایسے ہیں. اور بعض اساتذہ یہ بامبے میں کسی مدرسے کی بات ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے پانی تھا وہ ایسے ہی ڈال رہا تھا کیا کہتے ہیں گٹر میں، تو پیچھے سے آ کے میرا بال پکڑ کے اس کو آتے ہیں دو زمانے کی ناشتے کو گٹر میں ڈالا. اسے کہا بھٹا صاحب ہے گٹر ناشتہ نہیں ہے، پانی نہیں تو جھوٹ بولتا ہے. اور کہا مار کہا کہ مجھے اتنا غصہ لگا کھائیں کے ماروں، لیکن میں نے اس کو دھکا دیا اور اس کے اوپر کہا میں بھاگ گیا. بھاگ گیا. ایک دن دو دن ہفتہ بھر نہیں آیا، 15 دن نہیں آیا اور ہنگامہ ہو گیا مدرسے میں. وہ لڑکا بھاگ گیا ادھر گیا. بولے 15 دن کے بعد میرے بابا مجھے لے کے آیا تو شیخ الجامعہ تھے، انہوں نے کہا بدماش مجھ کو بتانا تھا اگر ایسا ہوا. تو وہ کہہ رہا تھا آپ کو بتاتا تو آپ ہڈی وڈی تو باقی رکھتے اس وقت. آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کو بتانا تھا، نہیں ایسا کیسے ہوتا ویسا کیسے ہوتا، چلو معافی مانگو، چلو معافی مانگو. اب سوچو الٹا اس نے غلطی بھی کی استاد نے، اب الٹا تعلیم سے معافی بات بچانے کیا ہے. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے معافی مانگا تھا، چلو مولوی صاحب مجھے پانے کے اور نہیں صلاح ہو گیا. کوئی بھی عادت ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے طلبا کے درمیان. ورنہ یہی اولا ماننا تو میں سمجھتا ہوں حرام ہے. کوئی بھی استاد حضور جانتے ہیں، کوئی بھی استاد کسی بھی طالب علم کو مارنے کا حق کیوں رکھتا ہے؟ معلم اول اگر وہ اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں اور آپ سنت کے پابند اور آپ معلم ہیں، تو معلم اول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 10 سال تک واللہ ما شتم ولا ضرب ولا خرب، نہ مجھے کہا نہ مجھے مارا. اطاعت کہتے ہیں مجھے کہا جاؤ یہ کام کر جاؤ
میں گیا باہر بچوں میں کھیلنے لگا. اب دیر ہو گئی نہیں آیا پڑھنے کے تو اللہ کی منت ہوتی ہے کہ ماں نے ڈر کے میں دیکھا تو کیا ہوگا مطلب محبت اور شفقت یہ مدرسے خزانوں کے اڈے بن چکے ہیں. کھلا بول رہا میں نے مارتے ہوئے دیکھے طلبا ان کے باپ کی اولاد میں بہت سخت اس کا میرے آنکھوں میں خون اتر آتا ہے. خود پٹے ہوں گے جوتے ووتے کھایا ہوگا اس لیے آگے طالب علم کو مارتا ہے وہ بدلہ لیتا ہے. میں نے معافی منگوائی استادوں سے میں نے تم کو کوئی حق نہیں کرتا. ایک حافظ صاحب ہمارے یہاں اور یہاں کے بھی طلبہ ہمارے یہاں کچھ گئے ہیں بخاری کے طلبہ گئے ہیں. ایک صاحب ہمارا ٹریننگ لیے میرا اللہ انہیں سلامت رکھے جہاں تو وہ ایک حافظ صاحب انہوں نے ایک حافظ بچہ تھا اس کو چھوڑا تھا. اتفاق سے میں سعودی عرب سے آیا ہوا تھا سویا ہوا تھا سوچ رہا ہوا نیچے تو میں اٹھا تو یہ پتہ چلا کہ ایک فیملی آئی ہوئی ہے اور وہ شکایت لائی. کیا ہے شکایت کہ میرے بچے کو قاری صاحب نے مارا ہے اور ایسا مارا ہے میں چمٹی نہیں اور چمٹی ایسی نہیں ہے کہ وہاں کالا کالا. تو بولے نمبر کسی نے بول دیا. اب وہ سیدھے بول گیا میرے پاس بیوی کو لے کے بچے کو لے کے میں نے کہا کیا ہوا بھائی کیا بات ہے. بولے شیخ اسے کمر کا یہ اٹھایا دکھایا پانچ کالا پڑ گیا. مجھے تو بہت غصہ لگا. میں نے بولا میں نے کہا یہ آپ نے ایسا کیوں کیا. میں نے منع کیا ہے کہ چھری کے ہاتھ میں بس یہ مارنے کے لیے نہیں ہے یہ صرف ڈرانے کے لیے. تو بولے شیخ نہیں آج کرتا. میں نے کہا نہیں آج کرتا تو آپ کو یہ حق کیا تھا کہ اس کی کمر میں چوٹی لے آپ ہلکا تھپڑ میں مارتے پیٹھ پہ مارتے کان پہ منہ پہ ناک پہ بھی نہیں مارنا اتنا تو کم از کم نہیں مارنا. پیٹھ پہ مارتے ہاتھ کے باہوں پہ مارتے لیکن یہ کیا کیا آپ نے اس کو. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی میں ان کی آدھی تنخواہ کاٹوں آدھی تنخواہ کٹوائی آدھی تنخواہ کاٹو گا. اور میں نے کہا اگر آپ نے آئندہ بھی مارا کسی بھی طالب علم کو تو بندہ پوری تنخواہ کٹے. اور تیسری دفعہ یہ بھی بتایا میں نے تیسری دفعہ اگر آپ نے مارا تو یہ دروازہ کھلا آپ کر سکتے ہیں. یہاں کسائیوں کا اڈا نہیں رکھیں گے وہاں میں نے ماں دیکھی ہے بندہ ماں دیکھی ہے چاروں مسئلے میں مر گئے کچھ لوگ ہیں اور سنو اساتذہ کرام معذرت کے ساتھ زندگی بھر اللہ کی قسم اس بچے سے آپ دعا نہیں کر سکتے. آپ کے لیے لعنت آئے گا. اللہ لعنت بھیجتے ہیں. سعودی عرب میں بہت سارے طلبہ بہت سارے لوگ عوام درسوں میں بیٹھتے ہیں سوال جواب میں کچھ لوگ قریب ہو جائیں شیخ میں 5 پارے آ رہے ہیں 28 پارے آ رہے ہیں 25 پارے تو میں یہ کام کر رہا ہوں بکری چرا رہا ہوں کیوں آئے تو بولتے دیکھو میری ہڈی ٹوٹ گئی میرے حافظ جی نے مارا مولوی صاحب نے مارا اس دن جو بھاگا آج تک پلٹ کے گئے نہیں. نفرت دلاتے ہوئے واپس آتا نفرت دلاتے ہوئے مدرسوں سے بھیک مانگ کے ہم لائے سب کچھ ہم کریں. تم کو مارنے کے لیے طلبہ تھی کہ ان کو مارو پیٹو گدھا بناؤ گھوڑا بناؤ. مکتبوں میں تو بچپن میں ہم لوگوں کو مرغا بنا کے 4 اینٹیں بھی منشی کی رکھوا دیتے. مولوی صاحب اس وقت نہیں ہوتے تھے میاں صاحب لوگ ہوتے ہے کہ نہیں. غلط بات حرام. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حرام اللہ کے طلبہ کو مانو. آپ نفسیاتی پنشمنٹ ہے. سعودی عرب میں لوگ پڑھتے ہیں ہمارے بچے پڑھتے ہیں کبھی کسی بچے نے آگے نہیں کہا ہمیں استاد نے مارا چھڑی ہوتی ہے مارتے کہ وہاں مارنا جرم نہیں مار سکتے آپ کی لڑائی. ہمارے یہاں باپ نے کہہ دیا ہڈی دے دینا باقی گوشت تمہارا تو یہ حافظ مولوی صاحب سمجھتے ہیں بس خلاص آؤ قربانی کا بکرا مل گیا کو اس کو کیسے بچا ہاتھ صاف کرا. تو میں کہوں گا شیخ محترم سے آپ ایسا رولز بنائیں. ہاں آپ اس کے اخلاقیات اس کی مواصفات اس کے اوپر نمبر رکھیں پرسنٹیج رکھیں کہ آپ اگر اور بتائیں کہ اگر آپ ایسا کریں مثلا
آج بھی میں یہاں ہوں لیکن واٹس ایپ پہ موبائل میں آتا ہے کہ ولدک غائب عن المدرسہ، تمہارا بیٹا مدرسے سے غائب ہے، اس کو تاکید کرو نہیں تو اس کا سالانہ سالگرہ کے نمبرات کم اخلاقیات میں کر دو، اس کو بتاؤ، اس کو پتہ چلے، ایک دفعہ دو دفعہ نہیں تو اس کے ماں باپ کو بلاؤ، پیرنٹس میٹنگ کریں آپ 3 سال 3 مہینے 2 مہینے پیرنٹس میٹنگ کریں کہ آپ کا بیٹا پڑھتا نہیں، اتنا یاد نہیں ہے، ہر بچے کے لیے باقاعدہ بک ہو، آج انگریزی مدرسے آپ کامیاب چل رہے ہیں، آج کیوں وہ پڑھنے کے ساتھ ہزاروں فیس لیتے ہیں، جن میں لاکھ 2 لاکھ مہینے سال کے وہ پہلے جمع کرواتے پھر اس کے بعد ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس فیسلٹیز وہ اپنے طلبہ ٹرین کرتے ہیں، وہ ان کو مار کے نہیں پڑھاتے، بڑے پیار سے پڑھاتے ہیں، چھوٹے بچے اتنے بڑے بچے انگریزی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم 15 سال چٹانیاں توڑ کے ہم کو لام کا لٹھا بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ لام تاکید کے لیے ہے کہ لام کرنے جانے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے اس کے اوپر زور دیا ہے، پڑھائی پر زور دیا جائے، ہمارے یہاں مار پہ زور دیا جاتا ہے، مار کے غلط بات ہے، میں اس کا سخت پڑھ اور آپ لوگوں کو کوئی مارے تو دور سے آ کر کے بتائیں گے، ویسا ایسا یہاں نہیں مار کھاتے لوگ، نہیں مار رہے یہ تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو کون مارے گا، صحیح بات نہیں، میں نے عام مدرسوں میں مارتے مجھے شکایت ہے کہ بعد میں تقریب کے بعد میں آتے طلبہ شیر میں سنسر جہاں ہوتا ہے پوری رپورٹ بتا یہاں یہ کرتے فلانا سنسر وہ کرتے فلانے وہ کرتے، خیر اصلاح کا کیا مسئلہ، اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور محنت کرو، ضرورت ہے، فیوچر مستقبل آپ کے انتظار میں ہے، ادب میں محنت کرو، اردو ادب عربی ادب، ہر علم ہمارا علم ہے، حضور نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کو خیر خدمت آتے تھے، اس میں ایسے بھی خرچ ہوتے تھے جس زبان نہیں مان نکالتا نہیں تو اللہ کے نبی ہنستے تھے سے جاؤ سیکھ جاؤ اور دعا کرنا 17 دن میں وہ زبان سیکھ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے ایک وہ آپشن اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ جس ماحول میں جس سماج میں تم رہو وہاں کی زبان من عرف لغت قومی فلیحمد المکر، آدمی جب کسی قوم کی زبان سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کے مکر سے اور اس کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ٹھیک ہندی بول رہا ہے، کون نیوز والا، اخبار والا ہندوستان کے اندر آپ کو پتہ نہیں، ابھی تک آپ اردو اس لیے مسلمان، یہ اردو کو مسلمان کس نے بنایا، کس نے کلمہ کہا، کس نے کہا جو ہم سمجھ بیٹھے کہ اردو ہماری زبان ہے، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا بعد میں کھا دے اخبار میں جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، خواہ ہٹے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، 140 کروڑ کتنے ایک پیس اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بھار ہمارا ہے، اور ہم کب زندہ ہو گیا، پڑھو میں نہیں کہا لیکن آپ کو سنسکرت میں یہاں سیکھنا ہے، انگلش کے بہترین لیکچرز تیار کرنا، آپ کو بہترین ہندی بولنی ہے، مراٹھی کو بہترین مراٹھی بولنا ہے، جو جس اسٹیٹ کا ہے اس اسٹیٹ میں محنت کریں، اس اسٹیٹ کی زبان کو بولیں، سیکھیں، نہیں تو واپس جا کے اپنے اسٹیٹ میں سیکھیں، مراٹھی بولو، مراٹھی ہے مراٹھی بولو، بہترین مراٹھی بولو، صرف تجا الہ کے لیے کام نہیں، بہترین مراٹھی بولنا چاہیے، کوکن میں کام ہو بہترین کوکنی بولو، کسی کو سب آپ ایک ہی چھری سے مرغی بھی ذبح کرنا، ایک ہی چھری سے گائے بھی ذبح کرنا، ایک ہی چھری سے گائے بکرا ذبح کر کے ایک ہی چھری سے بھینس ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے،
140 करोड़ हमारा है। इसको सोचो, इसकी फिक्र करो, ये जहन्नम में डालना, इन्हें जहन्नम से निकालना, यह है हमारा काम, यह हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ आपको इसीलिए तैयार किया जाता है। और ये बड़े राज की बात है, ये ध्यान में रख के जिस दिन आप तालीम हासिल करोगे बहुत बड़े हो जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे। कि हमको जुबान सीख कर कुरान और सुन्नत को इन तक पहुँचाना है, इस्लाम की तालीमात इन तक पहुँचा कर इनको करीब लाना है। इंशाअल्लाह बहस करो इंशाअल्लाह। ये मदरसा है जरा मैं कदा नहीं साथ, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। इंसान समझ रहे हैं, इंसान बनो, इंसानियत की खिदमत, इस देश की, इस भारत की खिदमत, वतन की खिदमत, दीन की खिदमत, दोनों जरूरी है। ये हमारा मुल्क है। किसका मुल्क है? हमारा मुल्क। लेकिन मुसलाह करो, जब जुबान आएगी, जब पार्लियामेंट में भाषण दे रहे हो उर्दू में, आपको उर्दू समझते ही नहीं। अब आप उर्दू के पीछे क्यों पड़े? कौन सी हमारी जुबान है? जहाँ जो जीरा उसकी जुबान है। मौलवी सिर्फ उर्दू जानता है, इसलिए वो उर्दू में लगा हुआ है, इसको क्वालिफाइड भी नहीं समझता। शायर जो है, शायर हमको नहीं समझते, मदारिस के पढ़े हुए लोगों को वो कहते हैं ये एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है ये, वल्लाह मतलब। हालांकि उर्दू की जितनी खिदमत अहले मदारिस करते हैं, ये ओरा शोरा क्या करते हैं, दो चार गजलें रट्टी पट्टी इधर उधर की पढ़ करके अपने आप को अदीब बने फिरते हैं, इनके लिए क्या खिदमत है? लेकिन अपने आप को वो एजुकेटेड समझते हैं। और जो 12 साल तलबा उर्दू में सब कुछ पढ़ते हैं, ये 2-3% हैं ये अरबी उर्दू पढ़ते हैं, इनको एजुकेटेड लोग नहीं है, इनको बाकायदा ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बाकायदा रजिस्टर्ड भी हो, हम आगे बढ़े, हम हाफिज भी हो, आलिम भी हो, हम CA चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो, हम लायर भी हो, हम वकील भी हो, हम बैरिस्टर भी हो, हम डॉक्टर भी हो, हम आगे बढ़े। बहुत सारे फील्ड्स हैं, उन फील्डों में जाए, आलिम रह करके, हाफिज रह करके, कारी रह करके पढ़ाए, आगे बढ़े, इसको बेहतरीन खतीब भी बने, इमाम भी बने, मुक़र्रिर भी बने, कारी भी बने, सब कुछ है। क्या बनना, क्या बुरी चीज है? समझ में बात आई? हाँ, ऐसे ये हौसले रख करके आगे बढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आगे बढ़ोगे इंशाअल्लाह। और आखिरी मशवरा है, एक शेर है, मशवरा है ये मेरा, मशवरा है ये मेरा, मुनफरिद बना लहजा, मशवरा है ये मेरा, मुनफरिद बना लहजा, वरना भीड़ में तुझको कौन रास्ता देगा। बहुत खुश, बहुत मशवरा है ये मेरा, मुनफरिद बना लहजा, वरना भीड़ में तुझको कौन रास्ता देगा। और आगे बढ़ना है तो आवाजें सुनी जाती नहीं, आगे बढ़ना है तो आवाजें सुनी जाती नहीं। रास्ता देने का मतलब है कि खुद पीछे रुके। नहीं समझ अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और इल्म दीन पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने, अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि